ایوان صدر کے نئے مکین پہ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو صدر مملکت ہیں انہیں چھٹی ہونے والی ہے اور ان کی جگہ کوئی اور لینے والا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور اس کے لیے اب مختلف چونکہ خبریں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کوئی تردید نہیں کی ان خبروں کی، اور اس کے لیے ایک 27ویں ترمیم بھی لائی جا رہی ہے، اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور 27ویں ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو صدر مملکت بنانے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ پاکستان میں ترمیم کر کے اقتدار تک پہنچنا، ایوان صدر تک پہنچنا، وزارت عظمیٰ تک پہنچنا ایک پرانی کہانی ہے، اور اس میں بار بار جو آئین میں ترمیم ہوئی ہیں اور اس ترمیم کا خود ہی فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ ترمیم ایسی بھی ہیں جن کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ 1976 میں پارلیمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ترمیم کی گئی، اس میں جو اختیارات تھے صدر سے لے کے وزیر اعظم کو دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب مارشل لا آ گیا، ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھال لیا، تو اس کے بعد پہلے تو مسلسل مارشل لا نافذ رہا، لیکن پھر مشروط طور پہ جمہوریت لائی گئی۔ وہ مشروط کیا تھی؟ وہ 1985 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک غیر جماعتی الیکشن کروایا، اور غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ بنی جس کے وزیر اعظم بنے محمد خان جنیجو۔ پھر اس پارلیمنٹ سے جو کہ ضیاء الحق صاحب نے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں قائم کی تھی، اس پارلیمنٹ کے ذریعے ضیاء الحق صاحب نے جو سابق آمر تھے، سابق آرمی چیف تھے، وہ انہوں نے مارشل لا تو ختم کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ لیکن اسی پارلیمنٹ کو جو ابھی قائم ہوئے چند ماہ ہوئے تھے، چونکہ اب تک ان کا اثر و رسوخ اسی طرح کا قائم تھا، تو اس اثر و رسوخ کے ذریعے انہوں نے اس 1985 کی اس اسمبلی سے جو غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی، ایک ترمیم کی، اسے 8ویں ترمیم کہتے ہیں، اور اس 8ویں ترمیم میں بدنام زمانہ ایک شک شامل کی گئی جس نے بار بار جمہوریت کا قتل کیا، اور وہ شک تھی 58(2)B۔ اس 8ویں ترمیم کے ذریعے جہاں نہ صرف اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا گیا، اور اسی ترمیم کے ذریعے قانون سازی کر کے ضیاء الحق صاحب نے خود کو آرمی چیف کے ساتھ ساتھ صدر کے عہدہ کے لیے بھی اہل بنا لیا، اور بعد میں وہ صدر کا عہدہ بھی انہوں نے سنبھال لیا۔ اور تب تک تو جمہوریت چلتی رہی، لیکن جب محمد خان جنیجو صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، جب تک ضیاء الحق صاحب کے کہنے پہ چلتے رہے، پارلیمنٹ بڑی اچھی چلتی رہی، لیکن 1988 میں ضیاء الحق نے وہ اسمبلی بھی ختم کر دی، محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر دی، اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ اس وقت یہ الزام لگا محمد خان جنیجو کی حکومت پہ، ان کے وزارت عظمیٰ پہ، کہ وہ بدعنوان ہے، ان پہ کرپشن کے الزامات بتائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ضیاء الحق صاحب نے وہ جو خود ہی ان سے ترمیم کروائی تھی 58(2)B، اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد 13 حادثہ میں ضیاء الحق صاحب وفات پا گئے، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اس کے میں آئی تھی پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، اور اس کی جو وزیر اعظم بنی وہ بے نظیر بھٹو تھی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو پہلی بار جب ختم کیا وہ غلام اسحاق خان تھے، اور غلام اسحاق خان نے اسی ترمیم جو 8ویں ترمیم تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو چلتا کر دیا۔ اسی ترمیم میں جو ان کو جو الزامات لگائے گئے تھے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت پہ، وہ 1990 میں، تو ان پہ یہی الزامات تھے، تقریباً وہی تھے، بیڈ گورننس تھا، کرپشن تھا، اور جو غلام اسحاق خان نے اسی 58(2)B کو استعمال کیا اور بے نظیر حکومت کی ختم کر دی۔ یہ 58(2)B کہیں ابھی رکی نہیں۔ اس کے بعد جب گورنمنٹ بنی مسلم لیگ نون کی، جس کے سربراہ تھے نواز شریف وزیر اعظم تھے، لیکن 1993 میں ایک مرتبہ پھر وہی 8ویں ترمیم کے نتیجے میں جنم لینے والی اس 58(2)B کے
58(2) کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے صدر مملکت غلام اسحاق خان، جنہوں نے پہلے بے نظیری کی حکومت توڑی تھی، انہوں نے نواز شریف کی حکومت 1993 میں ختم کر دی، اور یوں اس 58(2) کا تیسری مرتبہ استعمال کیا گیا اور تیسری حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں بھی رکا نہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب قائم ہوئی بے نظیر کی حکومت، لگتا تھا کہ شاید اب 58(2) اب استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس حکومت کا خاتمہ بھی 58(2) کے ذریعے ہوا۔ لیکن وہ اس وقت یہ جو بے نظیر حکومت تھی اس لیے مضبوط لگتی تھی کہ بے نظیر حکومت کا جو اوپر صدر مملکت تھے ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے فاروق لغاری تھے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ فاروق لغاری اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دیں گے، لیکن یہی 58(2) استعمال ہوئی، وہی کرپشن کے الزامات لگے، وہی بیڈ گورننس کے الزامات لگے، اور 1996 میں بے نظیر حکومت بھی ختم کر دی گئی، اور یوں یہ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ 58(2) استعمال ہوئی اور اس کے بعد وہ حکومت ختم کر دی گئی۔ 1997 میں ایک مرتبہ پھر اقتدار میں مسلم لیگ نون آئی، اور اس وقت پھر وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو پچھلی 58(2) جو ترمیم کی تھی ضیاء الحق نے، اور اس نے 4 مرتبہ کینچی چلائی تھی جمہوریت پہ، ختم کر دیا تھا جمہوریت کو، تو پارلیمنٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا، اور پارلیمنٹ نے وہ جو 58(2) تھی جس میں صدر کو اختیار تھا کہ وہ کسی وقت بھی اسمبلی ختم کر سکتا ہے، وہ 58(2) ختم کر دی گئی، اور یوں جو 58(2) کے نام پہ جمہوریت پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اور لیکن یہ زیادہ دور چلا نہیں۔ اس کے بعد سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ آپس کی ایک اس طرح کی معاذ رائی ہوئی جب ان میں سیم پیج پہ نہیں تھے آرمی چیف اور وزیر اعظم، اور وزیر اعظم نے اپنا ایک جمہوری حق استعمال کیا جو وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے۔ اس وقت کے آرمی چیف جو جنرل پرویز مشرف تھے ان کو انہوں نے برطرف کر دیا، ان کی جگہ ایک نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کو بنا دیا گیا۔ جب ان کو برطرف کیا گیا تو اس وقت جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پہ تھے۔ اب جب واپس آئے تو جہاز اترنے میں کچھ دیر لگی، نیچے فوج کے باقی جو ان کے ہم اثر جنرلز تھے انہوں نے یہ ٹیک اپ کر لیا اور انہوں نے ساری سہولت فراہم کی۔ نہ صرف پرویز مشرف واپس آ گئے بلکہ اس وقت آتے ہی انہوں نے ختم کر دیا، نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر دی، اور جو اقتدار پہ قبضہ کر لیا امر جنرل پرویز مشرف نے۔ انہوں نے جو آئین تھا وہ بھی معطل کر دیا تھا، سسپینڈ کر لیا تھا، ایک نیا آرڈر جاری کیا تھا، اور اس کے تحت وہ گورنمنٹ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ انتظام تبدیل ہوا۔ یہ سن 2003 کی بات ہے جب جنرل پرویز مشرف آرمی چیف تھے اور انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا، اور صدر مملکت آصف علی زرداری ہی تھے۔ لیکن ایسے میں پھر ان کو یہ ایوان صدر للچایا، سابق امر کو للچایا یہ ایوان صدر، اور انہوں نے ایک اور ترمیم کی آئین میں، اور جسے 70ویں ترمیم کا نام دیا جاتا ہے۔ 70ویں ترمیم کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف نے نہ صرف صدر مملکت بننے کی راہ ہموار کر لی بلکہ وزیر اعظم کے اختیارات ایک مرتبہ پھر کم کر دیے گئے، اور وہ جو 58(2) نواز شریف کے دور میں ختم کی گئی تھی وہ ایک مرتبہ پھر بحال کر دی گئی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو صدر مملکت بنے اور ان کے پاس اسمبلی کو توڑنے کا یا اپنے مرضی سے چلانے کا اختیار ہو، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر 58(2) بحال کر دی۔ جب تک پرویز مشرف یہاں رہے، اقتدار میں رہے، وہ 58(2) برقرار رہی، گرچہ وہ اس کو انہوں نے استعمال تو نہیں کیا لیکن ایک تلوار لٹکائے رکھی۔ لیکن یہ سلسلہ تب ختم ہوا جب پرویز مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اور مشرف دور میں جو 58(2) بحال کی گئی تھی، جب 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، تو پیپلز پارٹی نے آئین میں ایک مرتبہ پھر ترمیم کی اور اسے 18ویں ترمیم کا نام دیا گیا۔ اس 18ویں ترمیم میں جہاں صوبوں کو اختیارات دیے گئے، وہاں ایک مرتبہ پھر یہ جو 58(2) پرویز مشرف نے شامل کی تھی آئین میں،
وہ ایک مرتبہ پھر ختم کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اختیارات جو پرویز مشرف نے سلب کر دیے تھے وزیر اعظم کے، آصف علی زرداری نے واپس پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو واپس کر دیے، اور یوں ایک مرتبہ پھر جمہوریت ایک اصلی شکل میں بحال کر دی گئی، کیونکہ جس طرح نہ صرف بحال کر دی گئی کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی مکمل حکومت تھی، اوپر صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، نیچے یوسف رضا گیلانی تھے، اس لیے ان کو اس بات کا بالکل بھی خطرہ نہیں تھا کہ اب کوئی اسمبلی توڑے گا، کیونکہ آصف علی زرداری خود پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے۔ تو یوں ایک مرتبہ پھر جمہوریت بحال ہو گئی، لیکن یہ جمہوریت میں بھی نظریہ ضرورت برقرار رہا۔ یہ اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی ایک مرتبہ پھر حکومت آئی، ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور نواز شریف تیسری مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور اس مرتبہ جو انہوں نے ترمیم کی جسے مشہور زمانہ 21ویں ترمیم کہتے ہیں، 21ویں ترمیم میں انہوں نے فوجی عدالتیں قائم کر دیں۔ مطلب کہ آپ دیکھ لیں جہاں جس ملک میں ایک عدلیہ آلریڈی کام کر رہی تھی اور بڑی بہتر سمجھی جا رہی تھی، لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں آئین میں ترمیم کر کے ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم بنا دیا گیا اور فوجی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ رواں سال ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ میں ایک مرضی کی ترمیم لائی گئی، اور اس مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی، لیکن اس مرتبہ جو ہدف تھا وہ عدلیہ تھی، آزاد عدلیہ کا جو زیر تھا وہ نکالنا اصل مقصد تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی، جس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جو ججز کی تعیناتی کرتا ہے، نہ صرف ججز کی تعیناتی کرتا ہے بلکہ جو رولز اینڈ پروسیجر کی کمیٹی تھی اس کا بھی ہیئت ترکیبی تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بہت سارے ایسے متنازع فیصلے آنا شروع ہو گئے جس کے نتیجے میں اب عدلیہ بے اثر ہو کے رہ گئی ہے۔ اب ایک طرف یہ سلسلہ آپ کو جو بتایا کہ ترمیم کا سلسلہ نہ صرف اب کا ہے بلکہ 1976 سے چلتا آ رہا ہے، کبھی 1985 میں، پھر اس کے بعد 93 میں، 96 میں، 2003 میں، 10 میں، بار بار جب یہ ترمیم کی گئی، ان ترمیم کا مقصد آئین کی بہتری کم اور اپنے مقاصد حاصل کرنا زیادہ تھا۔ لیکن اس میں کریڈٹ دینا پڑے گا 2010 کی اس ترمیم کو جو آصف علی زرداری کے دور میں ہوئی، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی۔ اس ترمیم کے نتیجے میں نہ صرف 58 بھی ختم کی گئی بلکہ وزیر اعظم کو وہ اختیارات دے دیے گئے جو جنرل پرویز مشرف نے سلب کیے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو جتنی بھی ترمیم ہوئی وہ اوپر سے پریشر پہ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آ کے ان ترمیم کا مقصد ایک مخصوص مقاصد حاصل کرنا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ایک 27ویں ترمیم لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے جب مجوزہ ترمیم ہے جس پہ میڈیا میں بڑی بحث ہو رہی ہے، اور یہ میڈیا میں جو مختلف ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کی جگہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی صدر بنانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، یا پارلیمنٹ میں طاقت کا توازن مختلف انداز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس ترمیم کے جو 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پوری میڈیا پہ چل رہی ہے، سارے ٹی وی چینل، سوشل میڈیا چلا رہا ہے۔ لیکن ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پریس کانفرنس کر کے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں ان کی بات پہ یقین ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں کہ فوج کا بالکل بھی پاکستان میں سیاست میں تو تعلق ہی کوئی نہیں، وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں، وہ فوج بالکل سیاست نہیں کرتی، نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خبریں چلی ہیں وہ براہ راست اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں، اور اس کی ہم نے دیکھا ایک مرتبہ عمران خان کا نام تو سنسر ہونا شروع ہوا، اور بلکہ ایک عرصے تک اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی چینلز پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، اس کا کسی نے باضابطہ آرڈر بھی نہیں کیا ہوا، کہ نہ پیمرا نے روکا ہے نہ حکومت نے روکا ہے، لیکن ان کو نام نہیں لیا جا رہا۔ تو اب جب کہ اسی نیشنل ٹیلی ویژن پہ مختلف ٹی وی چینلز میڈیا یہ چلا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، عاصم منیر صاحب کو صدر مملکت بنایا جا رہا ہے، انہیں وہاں صدر لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں
ان پہ ابھی تک DGISPI یا پاک فوج کے جو ترجمان ہیں ان کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی تردید نہیں آئی۔ قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ DGISPI صاحب کو اس جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی تردید کرنی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں آ رہی جس میں آرمی چیف کو ایوان صدر لایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی تردید نہیں آ رہی تو یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے، یہ امکان جنم لے رہا ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ فرماشی خبریں ہیں اور یہ رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ اس ترمیم کے بعد کم سے کم رد عمل آئے، تاکہ لوگوں کو ذہن پہلے تیار ہو جائے۔ اب ایک مرتبہ پھر جو آ رہی ہے 27ویں ترمیم جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اگر ہوتی ہے تو یہ پہلی ترمیم کی طرح ایک مرتبہ پھر یہ ٹارگیٹڈ ہوگی اور اس کے کوئی مقاصد ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے ملک کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ملک اس کے باوجود کہ جب یہ ساری حکومت کنٹرولڈ ہے، اس کے باوجود اس پہ اگر بھروسہ نہیں کیا جا رہا تو پھر 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں نئے سرے سے کوئی انتظام کو نئی پیش بندی، نئی پلیسنگ ہو رہی ہے، تو اس کی یا تو ترمیم آ جائے گی آئندہ چند دنوں میں یا تردید آ جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ترمیم آتی ہے یا تردید آتی ہے، اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔